لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حج عمرہ کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ میں خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کر چکا ہوں. البتہ ایک حدیث یا دو حدیثیں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور مسلم شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ جو بیت اللہ میں آئے، یعنی کہ حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، اور حج عمرہ کے دوران وہ گناہوں سے بچے، بیگم سے یا کسی بھی اور عورت سے تعلق قائم کرنے سے اجتناب کرے، تو حج کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن پیدا ہوا تھا. اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو حج مبرور ہو، یعنی کہ نیکیوں والا حج، جو گناہوں سے پاک ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، جو صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. اور آپ نے عمر بن عاص سے کہا تھا کہ عمر، حج کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پہلے سرزد ہوئے ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسلسل حج عمرہ کرتے رہا کرو. مسلسل حج عمرہ کرنے سے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، غربت بھی ختم ہوتی ہے. اور حج پہ جانے والے کو، عمرے پہ جانے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا مہمان قرار دیا ہے. حج کے دوران مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں گے تو دیگر مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے زیادہ کا ثواب ملے گا. اور جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو طواف کے دوران جب بھی آپ کا کوئی قدم اٹھے گا اور پھر زمین پہ پڑے گا، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. اور بیت اللہ کا طواف کریں، 7 چکر لگائیں اور 2 رکعتیں ادا کریں، یوں ثواب ملے گا گویا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہے. حجر اسود کو، رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے گناہ جڑتے ہیں، بوسہ دینے سے گناہ جڑتے ہیں. اور پھر میدان عرفات کی دعا بہترین دعا ہے. میدان عرفات میں جب حاجی ہوتا ہے اس دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. تو فضائل بہت زیادہ ہیں. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ حج اور عمرہ یہ فرض ہے یا نہیں. تو اس موضوع پہ بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے. کس پہ فرض ہے آگے چل کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن دلائل واضح ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، اس لیے حج کرو. میں بہت تیزی سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور موضوع بہت طویل ہے، تو اس لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں مکمل طور پہ. حج کی طرح عمرے کے بارے میں بھی صحیح موقف یہ ہے کہ عمرہ بھی فرض ہے. عام طور پہ فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے کہ عمرہ فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی فرض ہے. جب آپ حج پہ جائیں گے ساتھ عمرہ بھی ادا ہو جائے گا. عمرہ کیوں فرض ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث جبریل میں کہتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا توحید و رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا. تو یہ اسلام کے تعارف میں داخل ہے. اور یہ چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض اور واجب ہیں، تو اس لیے عمرہ بھی فرض ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا تھا، ابو رزین نے، کہ میرے والد گرامی وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، حج عمرہ ذاتی طور پہ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا حج عن ابیک واعتمر، تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے والد بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اوپر عمرہ فرض نہیں ہے، بس ایک حج کا مسئلہ ہے، بلکہ آپ نے کہا حج بھی کرو ان کی طرف سے اور عمرہ بھی کرو۔ عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں آئے ہیں، ہر شخص کے اوپر عمرہ ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہیں۔ اسی قسم کا فتویٰ ہے عبداللہ ابن عباس کا۔ لیکن حج کیا ہر ایک کے اوپر فرض ہے؟ نہیں، حج اس کے اوپر فرض ہے جس میں چند شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر جو ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ کافروں کو موج ہو گئی، نہیں، یہ ان کی بد نصیبی ہے، لیکن روز قیامت ان سے بھی سوال ہوگا کہ حج کیوں نہیں کیا تھا۔ میں خطبہ جمعہ میں واضح کر چکا ہوں، صورتحال کچھ یوں ہے کہ عالم دین آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اب آپ نماز شروع کر دیں وضو کے بغیر تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز فرض ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کافر پہ حج فرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان لائے پھر حج کرے۔ اگر ایمان لائے بغیر حج کرے گا تو اسے حج کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لائے بغیر روزے رکھے گا، روزے رکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، نمازیں پڑھے گا، نمازیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا ہے، اہل توحید میں سے بنایا ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کافروں کے مال سے محروم نہیں ہونا چاہیے، ان کی دنیاوی ترقی سے محروم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کے اوپر ترس آنا چاہیے کہ دیکھیں یہ کتنے عقل مند بنتے ہیں اور کل کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دوسری شرط حج اور عمرہ فرض ہونے کی کہ انسان صاحب عقل ہو۔ یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، مینٹل کے اوپر نمازیں فرض نہیں ہیں، پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے عقل جیسی عظیم نعمت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جناب علی اس کے راوی ہیں کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 طرح کے لوگ ہیں جو کسی بھی عبادت کے پابند نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی عبادت فرض اور واجب نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے کہا وہ آدمی جو مینٹل ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، جب تک اس کی عقل نہیں آ جاتی واپس اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے۔ حج یا عمرہ فرض ہونے کی تیسری شرط بالغ ہونا۔ شرائط آپ کے سامنے ہیں ادھر بھی، اگر ادھر دیکھنا چاہیں تو بلوغت، بالغ ہونا۔ جو بچہ ہے اسے آپ حج پہ اپنے ساتھ لے جائیں، اچھی بات ہے، تربیت دیں، نیکیوں پہ لگائیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آپ نے ایک عمرہ کرا دیا، اب اس کی جھجک اتر گئی، اس کا ڈر اتر گیا، آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی معلوم نہیں کتنے عمرے کرے گا، آپ کو ہر عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، انہیں روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، حج کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، لیکن ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ جس کو آپ نے حج کرا دیا ہے، جب یہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر فرض ہوگا کہ اب پھر سے حج ادا کرے۔ چوتھے نمبر پہ حج فرض ہونے کی شرط ہے استطاعت، کہ حج کرنے کی طاقت ہو، مالی طور پہ حج کرنے کی طاقت ہو۔ جس کے پاس مالی طور پہ طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب طاقت کس کے پاس طاقت ہے؟ آج تو ہر آدمی غریب بننے کی کوشش کرتا ہے، زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو شاید میں زکوٰۃ لینے والوں میں سے ہوں، ہر کوئی یہ سوچتا ہے، اور حج کی باری آتی ہے تب بھی ہم مسکین بن جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، 52.5 تولے چاندی، 1,80,000 روپیہ تقریباً جس کے پاس ہے، 1 سال سے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے۔
اور جہاں تک تعلق ہے حج کا، تو حج کتنے میں ہو رہا ہے جی سرکاری حج؟ چلیں 11 لاکھ لگا لیں. کسی کے پاس 11 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، حج میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مان لیں 1 مہینہ لگتا ہے. مان لیں آپ یہ 1 مہینے کا خرچہ گھر میں آپ کا کتنا ہے؟ مان لیں، فرض کر لیں 1 لاکھ روپیہ ہے. تو 1 لاکھ روپیہ بھی آپ نے گھر والوں کو دے دیا، پھر بھی آپ کے پاس 12 لاکھ 13 لاکھ روپیہ موجود ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. اور آخری شرط، اور اس کا تعلق عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو اس کا خامن یا پھر اس کا کوئی نہ کوئی محرم. اور محرم کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کل میری بیٹیوں نے، میری بہنوں نے ہر ایک کو اپنا بھائی بنایا ہوتا ہے. وہ بھی میرا بھائی، وہ بھی میرا بھائی، وہ بھی بھائی، وہ بھی بھائی، سارے بھائی ہو گئے. اس لیے اس سے بھی پردہ معاف، اس سے بھی معاف، اس سے بھی معاف. یہ غلط ہے. حج کے لیے آپ آئے ہیں، دیگر مسائل بھی سیکھیں. میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے. اپنی خالہ کے بیٹے سے، پھپھو کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، محلے کے لڑکوں سے اور دیگر افراد سے. یہ آپ کے لیے محرم نہیں ہیں. تو آپ کے ساتھ حج یا عمرے پہ محرم جائے وہ جس سے لڑکی کا کبھی بھی کسی بھی شکل میں رشتہ نہیں ہو سکتا. سگا چچا، سارے چچا نہیں، ورنہ تو عورتوں نے ہر ایک کو چچا بنایا ہوتا ہے، ہر ایک کو بھائی بنایا ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، بات ہو رہی سگے چچا کی، سگے ماموں کی، اور سگا تایا، سگا بتیجا، سگا بھانجا، اور ایسے ہی سسر. تو اس قسم کے جو لوگ ہیں جن سے عورت کا کبھی بھی کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہیں. دیور محرم نہیں ہے. آج اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن خامن فوت ہو جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ محرم نہیں ہے. اس سے پردہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ علیحدگی میں، تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے پیچھے بائک پہ، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جسم ٹچ ہوگا اس کے ساتھ. تو میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو یہ احکام سمجھنے چاہیے، اور یہی احکام گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیے، اپنی بہنوں کو بھی بتائیے، اپنی خالہ کو بتائیے، پھپھو کو بتائیے. خالہ پھپھو یہ نہ سمجھیں کہ اب جی اب میری 50 سال عمر ہوگی، اب میں کیا کروں. بھی آج آپ اللہ کے حکم کو اپنا لیں، موت آنے سے پہلے پہلے شریعت کی اپنے آپ کو پابند بنا لیں. تو عورت محرم کے بغیر حج عمرے پہ نہیں جا سکتی. البتہ سیر و سیاحت کے لیے اس کے لیے تو جا سکتی ہیں نا. ہاں، تو عورتیں، کئی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید حج عمرہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہم سفر کر سکتی ہیں. نہیں، کوئی بھی سفر، کوئی بھی عورت خامند کے بغیر یا محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. اور وہ سفر تعلیم کے لیے ہو، یا سیر و سیاحت کے لیے ہو، یا شاپنگ کے لیے ہو، یا کسی تقریب میں، شادی میں شریک ہونا ہو، محرم کے بغیر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی سفر میں، جو گناہ کا سفر آپ کر رہی ہیں محرم کے بغیر، اسی میں موت آ جائے تو کیا اللہ کو جواب دیں گی. مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ کی بیگم محرم کے بغیر سفر کیوں کرتی ہے؟ آپ کی بیٹی محرم کے بغیر سفر کیوں کرتی ہے؟ آپ کی بہن محرم کے بغیر سفر کیوں کرتی ہے؟ تو اس حکم کی سختی سے پابندی کی جائے. عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں نہ بیٹھے. یعنی کہ اپنے محرم کے ساتھ تو بیٹھ سکتی ہے، خامند کے ساتھ تو بیٹھ سکتی ہے، لیکن کسی اور مرد کے ساتھ وہ خلوت میں، تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی. مثال کے طور پہ بند گاڑی ہے، اس میں ایک ڈرائیور ہے اور ایک آپ کی جوان بیٹی ہے، یہ اس کو کالج میں چھوڑنے جا رہا ہے. غلط ہے یہ جانا. کھلے رکشے میں جائے کوئی مسئلہ نہیں، اوپن رکشے میں، یا پھر گاڑی میں اور لوگ ہوں اور عورتیں ہوں. لیکن جو پہلی لڑکی بیٹھے گی اس بند گاڑی میں،
ایک گلی سے اس کو اٹھائے گا، پھر دوسری گلی میں آئے گا، دوسری لڑکی بیٹھے گی، یہ پہلی لڑکی کا اس کے ساتھ بیٹھنا یہ غلط ہے۔ ہاں دونوں لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھیں ڈرائیور کے پیچھے پچھلی سیٹوں پہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ ڈرائیور مشکوک ہو، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں آپ کہتے ہیں کسی بھی عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں، میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور میری بیگم وہ جا رہی ہے کس کے لیے؟ حج کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ چھوٹی بچیاں آگے آ جائیں بیٹا، ادھر آگے بیٹھ جائیں، آپ جو چھوٹی بچیاں ہیں بالکل چھوٹی جو ہیں یہ ادھر بیٹھ جائیں، چلیں ادھر بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، شاباش۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم جہاد چھوڑ دو اور اپنی بیگم کو حج کراؤ۔ اس حدیث پہ ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں، یہ نہ کہا کریں فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ فتوے تو جتنے آپ کو چاہیے مل جائیں گے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی کے فتوے کی کیا اہمیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس صحابی سے یہ بات کہی کہ میرے صحابی جن مردوں کے ساتھ تمہاری بیگم نے جانا ہے وہ تو میرے تربیت یافتہ ہیں، وہ تو نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صحابی ہیں، تو تمہاری بیگم جا سکتی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یا آپ نے کہا کہ تمہاری بیگم کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی ہوں گی تو اس لیے خطرہ ٹل گیا، جا سکتی ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم جہاد رہنے دو اور اپنی بیگم کو حج کراؤ۔ اور میں نے خطبہ جمعہ کے دوران بھی مثال دی تھی، لوگ کہتے ہیں جی اسلام آباد سے ہم بٹھائیں گے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اور جدہ سے اس کا شوہر اس کو لے لے گا اور وہ اس کو حج کرائے گا، وہ عمرہ کرائے گا۔ بھئی مسئلہ حج عمرے کا نہیں ہے، مسئلہ سفر کا ہے۔ جو لاہور ایئرپورٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ تک سفر کرے گی، یہ سفر کا مسئلہ ہے، یہ گناہ کا سفر ہے۔ اور ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جی ہماری بچی جا رہی ہے سیر کے لیے مری اور اس میں پوری گاڑی بھری ہوگی لڑکیوں سے، تو گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر اس بس میں 49 سیٹیں ہیں اور 49 لڑکیاں بیٹھی ہیں تو 49 مردوں کی ضرورت ہے، ہر لڑکی کو ایک محرم کی ضرورت ہے، ورنہ وہ سفر غلط ہے، گناہ کا سفر ہے، گناہ کا سفر ہے۔ تو اللہ سے ہم ڈریں، اللہ کو اہمیت دیں، اپنی مردینہ دین میں چلائیں۔ ہم صرف اس کو دین سمجھتے ہیں جو میری عقل میں آ جائے، جو میری مرضی کے مطابق ہو، جو چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے۔ ہو جی یہ مولوی صاحب ایسے سختی کرتے ہیں، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر کوئی عورت حج پہ جانا چاہتی ہے تو محرم ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ ہم گفتگو کرتے ہوئے انصاف سے کام لیں گے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی عورت زیادہ ہی بہادر ہے، اس کو حدیث کا ڈر نہیں لگتا، اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث کا احترام نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے اور حج کر لیا ہے، تو اب کیا فتویٰ ہے؟ تو سعودی علماء کرام کا فتویٰ اس بارے میں موجود ہے، بڑا عمدہ فتویٰ ہے، بڑا شاندار فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج ہو جائے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ حج نہیں ہوگا، لیکن یہ سفر جو تھا یہ گناہ کا سفر تھا۔ سفر جو تھا، آنا جانا، یہ کیا تھا؟ جاتے ہوئے گئی ہے، گناہ کیا ہے، آئی ہے تو گناہ کیا ہے۔ اب جس میں یہ شرائط پوری ہو جائیں، کتنی شرائط ذکر کی میں نے؟ 5، مردوں کے لیے 4، عورتوں کے لیے 5۔ تو یہ جس میں شرائط پوری ہو جائیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ فوری طور پہ حج میں جائے اور حج میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کل آپ بیمار ہو جائیں، کل آپ معذور ہو جائیں، کل آپ کے پاس مال نہ رہے، کل کو راستہ بند ہو جائے جیسے کرونا کے ایام میں بند ہوا تھا۔ تو اس لیے حج فرض ہو جائے تو اب تاخیر سے کام نہ لیں، جلدی سے حج کے لیے جائیں۔ اور جناب عمر فاروق، پہلی حدیث مسند احمد کی تھی، اور عمر فاروق امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں،
وہ مختلف شہروں میں جائیں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جن پہ حج فرض ہو چکا، ابھی تک حج نہیں کیا، ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دیں، ٹیکس نافذ کر دیں۔ کون سا جزیہ بلا؟ جو کافروں کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اگر اسلامی سلطنت میں کوئی کافر رہتا ہے تو اسلامی حکومت ان کا دفاع کرے گی، حفاظت کرے گی، سہولتیں دے گی، لیکن ٹیکس لیا جائے گا۔ تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر ٹیکس ڈال دیا جائے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ حج فرض ہو جائے تو حج کرنے میں جلدی کریں، اور عورتوں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے شوہر کو سمجھائیں جو مال کے پیچھے اس قدر یعنی کہ لگا ہوا ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں نمازوں کی، کوئی ہوش نہیں حج کی، تو اس لیے آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مالی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی لحاظ سے طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کی جسمانی معذوری عارضی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر عارضی ہے تو پھر جب صحت یاب ہوگا تب حج کے لیے جائے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ معذور ہے، ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ خود حج کر سکے گا، انتہائی بوڑھا ہے یا کوئی اور اس کی ایسی معذوری ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو حج کے لیے بھیجے۔ اندازہ کیجئے حج کرنا کتنا ضروری ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے تو اب وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو بھیجے کہ تم جاؤ میری طرف سے حج کر کے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، کہ خصم قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والد گرامی ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ اور یہ حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں، ابو رزین والی، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، حج عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا حج عن ابیک واتمر، تم ان کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اب رہ گیا وہ انسان جس پہ حج فرض تھا، حج کر نہیں سکا، فوت ہو گیا۔ یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی طرف سے بھی کسی کو حج کے لیے بھیجا جائے۔ مالی وراثت بعد میں تقسیم ہوگا، پہلے 15 لاکھ حج کا الگ کر دیں۔ اگر آپ کو والد صاحب کا درد ہے کہ قبر میں کیا بنے گا، اور اگر صرف مال پہ توجہ ہے تو پھر آپ کی مرضی۔